محمد علی جناح نے اپنے پارسی دوست سردنشا پیٹٹ کی بیٹی رتن بائی سے شادی کی، مگر 20 سال بعد ہی تاریخ نے خود کو دہرایا اور ان کی اکلوتی بیٹی دینا جناح نے پارسی خاندان میں پیدا ہونے والے ایک عیسائی نوجوان نیول واڈیا سے شادی کے لیے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ تو قائد اعظم نے اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور وہ کیا وجہ تھی کہ دینا جناح پیدائش کے کم از کم 8 سال تک بے نام رہیں؟ آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ رتی جناح اور محمد علی جناح اپنی اکلوتی بیٹی کا 8 سال تک نام بھی نہ رکھ سکے؟ بائیوگرافی آف قائد اعظم کے 7ویں پارٹ میں ہم آج انہی تمام باتوں پر سے پردہ اٹھائیں گے۔ یہ 13 اگست 1919 کی شام تھی جب قائد اعظم رتی جناح کے ساتھ تھیٹر دیکھنے گئے تھے۔ رتی جناح ان دنوں 19 سے تھیں اور ان کے آخری ایام چل رہے تھے، تو شو کے دوران ہی اچانک سے انہیں درد ذہ شروع ہو گیا، لہٰذا رتی جناح کو جلدی سے ہاسپٹل لے جایا گیا اور یوں آدھی رات کے بعد 14 اگست 1919 کو ان کے ہاں اکلوتی اولاد نے جنم لیا۔ قائد اعظم کو خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی کی رحمت سے نوازا ہے۔ یہ بچی اپنی ماں کی وفات تک اور بعض روایات کے مطابق رتی جناح کے شدید بیمار ہونے تک، یعنی کم از کم 8 سال کی عمر تک بے نام رہی۔ جھگڑا یہ تھا کہ فاطمہ جناح اس بچی کا نام صوفیہ جناح رکھنا چاہتی تھیں، اور چونکہ نند بھاوج کے درمیان تعلقات کشیدہ تھے، اس لیے رتی جناح کو فاطمہ جناح کا تجویز کردہ نام قبول نہ تھا۔ اور پھر جب رتی جناح محمد علی جناح سے روٹ کر چلی گئیں اور پیرس میں زیر علاج تھیں، تو اس بچی کو ان کی نانی یعنی لیڈی پیٹٹ کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ 1929 میں بچی ابھی صرف 9.5 سال کی تھی، تب ان کی والدہ رتی جناح ٹھیک اپنی سالگرہ کے دن محض 29 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے رحلت فرما گئیں۔ قائد اعظم جو کہ رتی جناح سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کی وفات پر پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ رتی جناح کی وفات کے بعد قائد اعظم نے اپنی بیٹی کو نانی کے پاس ہی رہنے دیا، لیکن جب اسے اسکول میں داخل کروانے کے لیے نام درج کروانے کی ضرورت پیش آئی تو معلوم ہوا کہ بچی ابھی تک بے نام ہے۔ لیڈی پیٹٹ جو انہیں پیار سے دینا کہہ کر پکارتی تھیں، تو بچی نے خود ہی فیصلہ کیا کہ ان کا نام دینا جناح لکھ دیا جائے، لہذا لیڈی پیٹٹ نے بھی تائید کر دی، تو یہی نام نہ صرف درج ہو گیا بلکہ بعد ازاں انہیں اسی نام سے پکارا جانے لگا۔ قائد اعظم جو اپنی شریک حیات کی وفات کے باعث گہرے صدمے کا شکار تھے اور اتنے دل برداشتہ ہو چکے تھے کہ انہوں نے ہندوستان چھوڑ کر لندن میں قیام پذیر ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لیے 1930 میں جب وہ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن روانہ ہوئے تو فاطمہ جناح اور دینا کو بھی اپنے ہمراہ لے گئے اور وہیں سکونت اختیار کرنے کی غرض سے نیا گھر بھی خرید لیا، جس کے بعد دینا جناح کو لندن کے ہی ایک بورڈنگ سکول میں داخل کروا دیا گیا۔ شیلا ریڈی اپنی کتاب مسٹر اینڈ مسز جناح میں لکھتی ہیں کہ دینا جناح چھٹیاں اپنے والد کے ہمراہ گزارا کرتی تھیں، جو اپنی بیٹی کو وقت بے شک نہ دے پاتے مگر انہیں تنگ کرنے کی مکمل آزادی دے رکھی تھی۔ مسٹر جناح کیونکہ ان دنوں مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کی سوانح حیات گرے ولف کا مطالعہ کرنے میں کھوئے رہتے، اس لیے دینا انہیں گرے ولف کے نام سے بلایا کرتی۔ دینا نے چھیڑنا شروع کر دیا اور محمد علی جناح کا نک نیم گرے ولف رکھ دیا۔ کبھی وہ انہیں چھیڑتے ہوئے کہتی، گرے ولف مجھے تماشا دکھانے لے چلو کیونکہ میں یہاں چھٹیاں گزارنے آئی ہوں۔ دینا جناح اپنی والدہ کی طرح شاپنگ کی شوقین تھیں۔ مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھانا، سینما گھروں اور تھیٹروں میں اپنی پسند کے شو دیکھنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ شاید انہی عادات و اطوار کے باعث برطانوی اسکول میں 5 سال گزارنے کے بعد بھی وہ سرٹیفکیٹ حاصل نہ کر سکیں اور فیل ہو گئیں۔ وہ جس اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی وہ بھی بالآخر بند ہو گیا۔
उन्हीं दिनों कायदे आजम भी भारत वापस आकर एक नई सियासी जिंदगी शुरू करने से मुताल्लिक गौर कर रहे थे। चुनाचे उन्होंने इंग्लिस्तान में खरीदा गया घर बेच दिया और वापस बम्बई आ गए। बम्बई में मौजूद साउथ कोर्ट वाला घर जो जिना हाउस कहलाया करता था, इसे गिरा दिया गया और अब इसकी जगह पर एक नया घर तामीर किया जाने लगा। इसलिए कायदे आजम लिटिल गिब्स रोड वाले बंगले में मुंतकिल हो गए और दीना जिना को भी इंग्लिस्तान से वापस बुलवा लिया गया। दीना जिना बहुत शौक और चंचल थी, जिंदगी से भरपूर। वो घर के मुलाजमीन को फातिमा जिना से छुपकर पैसे दिया करती थीं। इसलिए जिना हाउस के मुलाजमीन कायदे आजम की साहबजादी को दीना बाबा कहकर बुलाया करते थे। ख्वाजा रजी हैदर अपनी किताब रत्ती जिना कायदे आजम की रफीका हयात के सफ़ा नंबर 146 में लिखते हैं कि सैयद अब्दुल हई जो जिना साहब के मुलाजिम थे, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मोहम्मद अली जिना के पास उस वक्त 5 गाड़ियां थीं। दीना जिना को कार चलाने का बहुत शौक था, लेकिन जिना साहब मुझे मना करते थे कि दीना को कार चलाने के लिए मत दिया करो, लेकिन दीना अक्सर मुझसे जिद करके कार ले लिया करती थीं और बम्बई के मुज़ाफ़ात की सड़कों पर बड़ी तेजी से ड्राइव किया करती थीं। इन्हें मौसीकी और उम्दा कपड़े पहनने का भी शौक था। जब हम खरीदारी करके लौटते तो मोहतरमा फातिमा जिना दीना के बारे में दरियाफ्त करती थीं कि वो कहाँ गई थीं और उन्होंने क्या खरीदा। जिना साहब भी अक्सर मुझसे पूछते थे कि क्या दीना ने कार चलाई थी, मगर मैं हमेशा झूठ बोल दिया करता था। तीखे नकूश की हामिल दीना जिना, जिसकी सूरत अपने वालिद से बहुत मिलती जुलती थी, अब बच्ची नहीं रही थी बल्कि 18 बरस की नौजवान और खूबरू शहजादी बन चुकी थी और शायद माजी की कहानी फिर से दोहराए जाने का वक्त आन पहुंचा था। इसे कायदे आजम की गलती कहिए या कुछ और कि अपनी और अपनी बहन मोहतरमा फातिमा जिना की सियासी मसरूफियात के पेश नज़र उन्होंने दीना को उसके ननिहाल में छोड़ने का फैसला किया। ये फैसला इस लिहाज से तो बहुत अच्छा था कि दीना को ननिहाल की मोहब्बत और तवज्जो से भरपूर फिजा मुयस्सर आ गई थी, मगर इस हवाले से बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता सरासर एक गैर इस्लामी माहौल में ढल गई थीं। दीना जिना के नाना सरदिनशा पेटिट और इनकी नानी लेडी पेटिट का शुमार पारसियों के इंतहाई मोअज़्ज़ज़ अफराद में होता था, लेकिन ये बात भी सच थी कि सरदिनशा का खानदान बहुत आज़ाद ख्याल और जिद्दत पसंद हुआ करता था, जिसका असर ये हुआ कि दीना आहिस्ता आहिस्ता इसी माहौल के रंग में रंगती चली गईं और वो रफ्ता रफ्ता ना सिर्फ अपने वालिद के असूलों से बल्कि इस्लाम और इसके रस्म रिवाज से भी दूर होती चली गईं। यही वो दिन थे जब दीना जिना पारसी खानदान में पैदा होने वाले एक नौजवान नेवल वाडिया को दिल दे बैठी थीं। नेवल वाडिया का वालिद नस वाडिया, जिसने एक मसीही लड़की से शादी की थी, यही वजह थी कि इनका बेटा नेवल वाडिया भी अपनी मां के मजहब पर चलते हुए मसीहत कबूल कर चुका था। कायदे आजम जानते थे कि उनकी इकलौती बेटी की पारसी खानदान में पैदा होने वाले मसीही नौजवान से शादी उनके सियासी मुस्तकबिल के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगी, क्योंकि ये बात उनके लिए बड़ी हजीमत का बाइस बन सकती थी कि देखो ये है मुसलमानों की नुमाइंदा जमात का लीडर, जिसकी अपनी बेटी एक गैर मुस्लिम शख्स की दुल्हन बन रही है। और ये हुआ भी। कायदे आजम ने इस हजीमत से बचने के लिए न सिर्फ खुद अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, बल्कि मुस्लिम लीगी रहनुमा शौकत अली को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो दीना को इस्लामी असूलों की पासदारी और अहमियत से रोशनास करवाएं। मगर मौलाना शौकत अली भी अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद दीना के फैसले में तब्दीली लाने में नाकाम रहे। कायदे आजम के साथी मोहम्मद करीम छागला, जो MC छागला के नाम से मशहूर हुए, वो अपनी किताब रोजेज इन दिसंबर में सफ़ा नंबर 120 पर बाप और बेटी का मुकालमा बयान करते हुए लिखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने रवायती अंदाज में बात करते हुए दीना से कहा
کہ ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکے موجود ہیں، تم جسے بھی پسند کرو گی اسی کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ اس پر دینا جنا نے برجستہ کہا، پاپا ہندوستان میں تو لاکھوں مسلمان لڑکیاں بھی موجود تھیں، آپ نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی؟ اور میری ماں یعنی رتی پیٹٹ جو کہ ایک پارسی لڑکی تھی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ محمد علی جناح نے بیٹی کی بات سکون سے سننے کے بعد انتہائی متانت سے جواب دیا، میری پیاری بیٹی، تمہاری ممی نے بھی مجھے منتخب کرنے کے بعد اپنے ڈیڈی سے شادی کی اجازت طلب کی تھی، جو انہوں نے بطبیب خاطر دے دی تھی۔ میں بھی تمہیں اس کی خوشی کے ساتھ اجازت دوں گا، لیکن شرط ایک ہے، اور وہ یہ کہ تمہارا ہونے والا شوہر اسلام قبول کر لے تاکہ تمہارا نکاح اسلام کی شرط کے مطابق ہو سکے۔ دینا جناح نے اس مکالمے سے متعلق ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ پاپا نے نہایت شفقت کے ساتھ مجھے ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی عقائد میں ہم آہنگی سے ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ پاپا نے یہ سبھی باتیں کسی قسم کے جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر نہایت پرسکون لہجے میں کہیں۔ مجھے خوب معلوم تھا کہ پاپا کا ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ میری زندگی کا پہلا فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ میں نے پاپا سے وعدہ کیا کہ میں اپنے شوہر کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو اس سلسلے میں پاپا کی رہنمائی بھی حاصل کروں گی۔ لیکن جب میں نے مسٹر واڈیا سے شادی سے پہلے اسلام قبول کرنے سے متعلق بات کی تو نیول واڈیا جو پہلے سے ہی پارسی مذہب چھوڑ کر عیسائی ہو چکے تھے، انہوں نے ایک بار پھر سے مذہب تبدیل کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب میرے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو میں اپنے پاپا کی خواہش کے مطابق مسٹر واڈیا کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دوں، یا مسٹر واڈیا سے شادی کر کے پاپا کی ناراضگی مول لے لوں۔ میں نے دل میں کہا واڈیا سے شادی کر لینی چاہیے۔ باپ آخر باپ ہے، چند دن، چند ہفتے یا چند ماہ ناراض رہنے کے بعد خود بخود مان جائیں گے۔ چنانچہ میں نے ایک دن پاپا کو اپنے اس ارادے سے مطلع کر دیا۔ میری باتیں سننے کے بعد پاپا نے برف کی سی ٹھنڈک کے ساتھ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی تم جانتی ہو کہ تمہارے سوا میری کوئی اولاد نہیں۔ مجھے تم سے جتنی محبت ہے اس کا اندازہ لگانا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ میرا بیٹا بھی کوئی نہیں، اس لیے لے دے کہ میری زندگی میں تم ہی میری آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز ہو۔ لیکن اب تم بالغ ہو، میں تمہارے فیصلے میں دیوار بننا پسند نہیں کرتا، لہذا اب تم میرا فیصلہ بھی سن لو۔ اگر تم نے جان بوجھ کر برضا و رغبت ایک غیر مسلم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تم شرع محمدی کے مطابق مسلمان نہیں رہ سکتی، تم مرتد قرار پاؤ گی۔ اسلام خون کے رشتوں کو قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کے بعد تم میری اصطلاحی بیٹی تو شاید کہلا سکو، لیکن در حقیقت تم میری بیٹی اور میں تمہارا باپ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس فیصلے کے بعد جو ہی تم میرے گھر کی چار دیواری سے باہر پاؤں رکھو گی تو تمہارے اور میرے درمیان تمام تعلقات منقطع تصور ہوں گے۔ پھر تھوڑی دیر توقف کے بعد پاپا نے قدرے جذباتی لہجے میں کہا، کاش کہ میں تمہیں تمہارے فیصلے سے باز رکھ سکتا، کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ میرے سینے میں باپ کے دل کی جس کی ایک ہی بیٹی ہو کیفیت کیا ہے، لیکن میں اسلامی احکام کے آگے اپنے آپ کو بے بس اور لاچار پاتا ہوں۔ پاپا کی بات سن کر میں سسکیاں لے کر رونے لگی اور پاپا گردن جھکائے ہوئے مجھے روتا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ جب میرے پاپا مجھ سے یہ گفتگو کر رہے تھے تو ان کی آنکھیں اور ان کا چہرہ کسی اور ہی دنیا کے نظر آتے تھے۔ اس واقعے کے بعد دینا جناح نے اپنے والد کا گھر چھوڑ دیا اور اپنی نانی لیڈی پیٹٹ کے گھر منتقل ہو گئیں، اور پھر 15 نومبر 1938 کو
दीना जिन्ना ने बम्बई के एक चर्च में नेवल वाडिया से शादी कर ली। क्या ये बात दुरुस्त है कि कायदे-आज़म ने इस शादी के बाद आखिरी सांस तक अपनी बेटी की फिर कभी शक्ल भी नहीं देखी और अपनी इकलौती बेटी को अपनी जायदाद से मुकम्मल तौर पर आग कर दिया था। मजीद ये कि जब कायदे-आज़म शदीद बीमार थे तब दीना जिन्ना अपने वालिद की इयादत के लिए पाकिस्तान आना चाहती थीं, तो किसके हुक्म पर हुकूमत पाकिस्तान ने दीना जिन्ना को वीजा देने से इनकार कर दिया? ये सब जान पाएंगे आप बायोग्राफी ऑफ कायदे-आज़म के 8वें पार्ट में। अगर आप बायोग्राफी ऑफ कायदे-आज़म की पिछली तमाम वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक लास्ट में मौजूद है। आई होप कि ये वीडियोस ना सिर्फ आपको पसंद आ रही होंगी बल्कि आपकी मालूमात में इजाफे का बायस भी बनी होंगी। सो हमारी हौसला अफजाई के लिए इन्हें लाइक करें, शेयर करें और इन्फोजिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे बायोग्राफी ऑफ कायदे-आज़म के 8वें पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।